کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہم کتاب توحید جو عبدالحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے اس کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 18 تک ہم پہنچ چکے تھے، اور اس کی یہ آخری سطور ہیں جو باقی تھیں۔ یہاں پر موضوع ہے زیر نظر کتاب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ پرمغز کتاب بھی ایک نعمت ہے، جو کہ ہماری آج کی اجتماعیت کے لیے معنی خیز ہے، اور امید ہے کہ اس کا اثر باقی رہے گا۔ اس حقیقت سے آگاہی کی خاطر اس کے چند صفحات کا مطالعہ یا فہرست ہی دیکھ لینے سے اس بات کی صداقت آشکار ہو جائے گی کہ یہ کتاب عروۃ الوثقی بریکٹ میں ہے کہ اللہ کے نہ ٹوٹنے والی رسی کے ساتھ تمسک کی رہنما اور اس نہ ٹوٹنے والے رشتے کی آشنائی میں اضافے کے علاوہ اللہ کے اسم و فعل و صفت کی شناسائی اور اس کی لامحدود نعمتوں کی یاد دہانی کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 19، کہ 1401 ہجری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرف سے حضرت آیت اللہ الحاج جناب سید عبدالحسین دستغیب، اور ان کا بریکٹ میں ان کا ڈیزگنیشن لکھا ہوا ہے کہ امام جماعت شیراز اور فارس میں نمائندہ امام خمینی سے درخواست کی گئی کہ اصول عقائد کے بارے میں تقریر کا سلسلہ جاری فرمائیں، جن سے عوام الناس بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور انہیں ریکارڈ کر کے ماہ مبارک رمضان میں آپ کے عقیدت مندوں اور عوام الناس کی ہدایت کے لیے مناسب حصوں میں نشر کی جا سکیں۔ لہٰذا مدرسہ حسینیہ شیراز کے حوزہ علمیہ کے تمام طلاب کرام کے سامنے 34 سے زائد مجالس توحید کے موضوع پر منعقد ہوئیں، جن کو شبہائے ماہ رمضان 1401 ہجری میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ٹیلی ویژن مرکز شیراز کے علاوہ ریڈیو تہران کی صبح کے نشریات میں بھی نشر کیا گیا۔ جامع مسجد عتیق شیراز کے شعبہ کتابت اور نشر و اشاعت کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم ذوق افراد کی دلچسپی اور عوام الناس کے فائدے کی خاطر خلاصہ تحریر کر کے کتابی صورت میں منظم اور مرتب کیا، اور موجودہ کتاب عوام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت سے بہرہور ہوئے۔ اگلا موضوع ہے کہ اعلیٰ ترین مطالب کا پہنچانا۔ اس کتاب کے 2 موضوعات اللہ تعالیٰ کے اسم و فعل و صفت ہیں۔ توحید حق کی ثابت کرنے کے بعد خالق اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے قارئین اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کریں، اس پر بحث کی گئی ہے، اور جیسا کہ اس پر عظمت بحث کا تقاضا ہے، اس کے مطالب نہایت سادگی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر مجبوراً درمیان میں علمی اصطلاحات سے واسطہ پڑا بھی ہے تو ان کے مطالب کی تشریح کر کے ازالہ کر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 22۔ امید ہے کہ حق کی پہچان رکھنے اور قدر کرنے والے افراد عظیم شخصیت کی عظیم آثار اور افکار سے نہ صرف خود بھرپور حصہ وصول کریں گے، بلکہ اپنے دوستوں اور اعزاء و اقارب سے بھی
متعارف کریں گے تاکہ اس کتاب کی تالیف کرنے کا مقصد آگے بڑھایا جا سکے۔ اگلا پیراگراف آخر میں اپنے دوستوں اور کرم فرماؤں مثلاً اخوان مصطفی اور بریکٹ میں مصطفی پرنٹنگ پریس کے منتظمین اور اسی طرح ان تمام متعدین اور متعہد افراد جنہوں نے اس کتاب کی اصلاح اور صحافت میں تعاون کیا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہیں، اور مرحوم حاج علی نقی مصطفی جنہوں نے اس پریس کی بنیاد رکھی، ان کی روح مقدسہ کے لیے جوار رحمت بے پایاں کا دعا گو ہوں۔ اسی طرح جناب آقائی شیخ حسن صداقت جو غلطیاں درست کرنے کے علاوہ طباعت میں بہت محنت سے عہدہ برا ہوئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سب کو خداوند متعال اجر جزیل اور اپنے کرم اور احسان سے توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ سفر المظفر 1402 ہجری، حاج سید محمد ہاشم دستغیب شیراز، صفحہ نمبر 21۔ یہاں پہ تعارف دیا گیا ہے اور اس کا عنوان ہے اللہ اکبر، شہید زندہ جاوید ہیں۔ حق کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کوشچن مارک۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں کی شہادت کہ جن کی تمام زندگی اسی کی یاد میں، اسی کے راستے میں گزر گئی۔ شہید آیت اللہ دست غیب کی عمر نے وفا نہ کی، اپنے سخن دل برانہ جو انہوں نے توحید کے موضوع پر بیان فرمائی تھیں، انہیں کتابی صورت میں دیکھ لیتے کہ اس سے پہلے ہی اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے ہمیشہ کی سعادت اور دائمی اور ابدی مسرتوں کے پیغام پر تیزی سے لبیک کہہ گئے، لیکن ہمیں ان کی کمی کا افسوس ہے۔ خلا پر ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ کیا گئے کہ ان کا خاندان اور تمام دوستان باوفا بھی ان کی یاد میں کھو گئے۔ البتہ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں جاگزیں رہے گی، اور ان کی آواز کا آہنگ دل نشیں ہمیشہ ہمارے کانوں میں رس گھولتا رہے گا، اور ان کا ملکوتی چہرہ ہماری نگاہوں اور خیالات میں ہمیشہ روشن رہنے والا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس سے کسی کو آزار نہیں پہنچا، بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد کو بہت زیادہ فوائد میسر آئے۔ وہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھتے اور دوسروں کی توقعات پر جہاں تک ہو سکتا پورے اترتے۔ اور یہ آخر میں ایک شعر ہے فارسی کا، شرح این ہجراں و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر، صفحہ نمبر 22 اور پہلے نشست کا آغاز۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اولین خطبہ میں فرماتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ دین کی پہلی اینٹ اس کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا کمال تصدیق، اور تصدیق کا کمال اس کی توحید، اور بریکٹ میں وحدت و یگانگت، یعنی یہ توحید کے مطلب ہے، اور اس کی توحید کا کمال اس کی خاطر صدق دل سے مخلص ہو جانا۔ اگلا موضوع ہے کہ فطرت کی پہچان کے ذریعے فکری کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کا آغاز یعنی مکاتب الہی کے پروگرام پر دعوت دینے والے پیامبروں اور کاملین کی سب سے پہلی دعوت اللہ کی پہچان ہے۔ بشری فکر کی سب سے پہلی پرواز اللہ کی پہچان کے راستے میں ہونی چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ فطرت کی اجمالی معرفت سے کمال تک پہنچے اور معرفت تفصیلی کی راہ طے کرے۔ اگلا پیراگراف معرفت الہی یعنی پہچان پیدا کرنا یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک حقیقی خالق ہے اور جو اس کا اصلی مالک بھی ہے۔ کائنات ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا ضروری ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے معرفت الہیہ کی یہ حد فطری ہے، اور ہر ایک بشر اس معنی کو اپنی ذات میں پا لیتا ہے، یعنی یہ کہ کوئی چیز بغیر کسی علت و سبب کے پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بچہ بھی جب شعور کو پہنچ جاتا ہے، اگر اس کے پیچھے سے کوئی چیز اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ بھی اپنے ہاتھ اس چیز تک بڑھانے سے پہلے پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے کہ اسے کون لایا ہے کوشچن مارک، یا کس نے اس چیز کو یہاں رکھا ہے کوشچن مارک۔ جب کوئی چیز موجود نہ تھی اور اب یہاں پیدا ہو گئی ہے تو حتماً اسے کوئی وجود میں لانے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ لانا کسی لانے والے کا محتاج ہے۔
صفحہ نمبر ہے 23۔ انسان جب عالم وجود کو دیکھتا ہے تو اپنی فطرت کی بنا پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو کوئی وجود میں لانے والا ہے، اس لیے کہ یہ بنایا گیا ہے، بس اسے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اپنے بدن پر غور کرتا ہے، ہر جزو بدن میں نظم و حکمت مشاہدہ کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ پیدا کرنے والا دانا ہے اور وہی اس کی توانائی لانے والا اور اس کو بحال رکھنے والا ہے۔ اس معرفت اجمالی کو جو کہ فطری ہے چاہیے کہ آیات و علامات اور آثار میں تدبر اور غور و فکر سے رشد دے کر زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، یہاں تک کہ یہ رشد فکری تصدیق کے مرحلے سے گزر کر یقین قلبی بن جائے، یعنی قلب و نظر میں اس طرح رچ بس جائے کہ مزید کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا بدن خاکی ہے، یہ اگلا موضوع ہے، اور یہاں پہ تحریر ہے کہ سورہ مبارکہ روم میں پروردگار عالم کے افعال کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی گئی ہیں ان میں ذات وحدہ لا شریک کی حکمت اور قدرت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بدن جیسی بزرگ آیت الہی کا یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا، اور یہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 20 کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بشری صورت میں منتشر ہو کر پھیل گئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہر شخص جو اس بات پر غور کرے کہ 100 سال پیشتر وہ کیا تھا ذرات تھے جو عالم میں بکھرے ہوئے تھے، وہ مٹی، ہوا اور پانی میں تھا۔ یہ ذرے قدرت الہی کے ہاتھوں خوراک کی صورت میں ترتیب دیے گئے، گندم، چاول اور ان جیسی دوسری صحرائی اجناس میں جنہیں حیوانات کھاتے ہیں جمع ہوئے، پھر ان کے گوشت، چاول اور گندم ماں باپ نے تناول فرمائے اور ہضم کے 4 مرحلے طے کیے۔ چوتھے مرحلے میں اس غذا کا ایک حصہ فاضل مواد بدن سے خارج ہو گیا اور ایک حصہ مفید ترین اجزاء، اور یہ بریکٹ میں ہے، اور پھر آگے ہے کہ ادعیہ منی میں جمع ہو گیا اور پھر رحم مادر میں منتقل ہو کر استقرار پکڑ گیا اور تب کہیں جا کر بشری شکل میں حصہ منصع شعود پر آ گئے۔ اور یہ ہے صفحہ 24، اور اگلا پیراگراف ہے کہ پس ہم سب پہلے تو خاک ہی تھے جنہیں قدرت کے ہاتھوں نے ہمارے والدین کے بدن میں جمع کر دیا اور پھر رحم مادر میں بدن کی تکمیل و تشکیل انجام دے ڈالی۔ خاک نے اب تک یہ مراحل طے کیے۔ اگلا پیراگراف ہے، آیا ہم نے خود اپنے آپ کو اس طرح ترتیب و تنظیم کے ساتھ مکمل کر کے جنم دیا یا کسی باشعور اور مافوق صاحب ادراک قوت نے ایسا کیا؟ لامتناہ اور لامحدود علم رکھنے والے دستے ربوبیت کی تربیت نے خاک کو اس حد تک پہنچایا۔ اگلا موضوع ہے کہ سماعت اور بصارت کے لیے کروڑوں اجزاء لازم ہیں، ہے کہ آیا یہ سزاوار نہیں کہ ہم اپنے بدن پر غور کریں اور قرآن حکیم کے دستوری احکام پر عمل پیرا ہو جائیں؟ جو ہمیں حکم دیتا ہے، یہ سورہ طارق کی آیات نمبر 5 سے 7 تک ہیں، اور ان کا ترجمہ ہے کہ پس انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پانی جو پشت اور سینے کے درمیان سے خارج ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس بدن انسانی میں نہ کوئی رگ اور نہ ہی ہڈی ایسی ہے جو بغیر کسی حکمت کے بنائی گئی ہو۔ تشریح الابدان کا علم جس قدر ترقی کرے گا اتنا ہی زیادہ انسان پر یہ روشن ہوتا چلا جائے گا کہ اس کے اجزاء بدن کی موجودہ شکل میں پیدائش کتنی حکمتیں اور مصلحتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس بارے میں جو کچھ دریافت ہوا بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ماہرین تو کہتے ہیں کہ فقط کان کی تخلیق و تشکیل میں 30 لاکھ اجزاء کام میں لائے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی کام نہ کرے تو سماعت ناقص رہ جائے۔ آنکھ کی پیدائش اور بناوٹ میں 7 منزلہ عمارت کروڑوں اجزاء سے مکمل ہو کر بینائی اور عکس منتقل کرنے کی
مکمل صلاحیت سے تکمیل پاتی ہے۔ اور صفحہ نمبر 25، انسانی بدن کا ہر ایک عضو اسی طرح شاہکار فطرت ہے۔ بات یہ ہے کہ شب و روز کم از کم 1 گھنٹہ لازماً غور و فکر و تدبر کامل سے آیات الہی کے مشاہدے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ معرفت کے اجمال کو تفصیلی اور تصدیقی مقامات تک پہنچا سکیں۔ اگلا پیراگراف ہے، انسان کو چاہیے، یہ عربی کی ایک لائن ہے کہ وہ کمال معرفت ہے تصدیق بہی، انسان کو چاہیے کہ ایسے مقام تک پہنچے جہاں اس کا دل پروردگار کے نزدیک ہو کر اسے تسلیم کرے، تاکہ اعتراف حق کر کے کم از کم علم الیقین کے مرتبے تک پہنچ پائے۔ ایسے مرتبے میں جہاں انسان نہ تو 1% شک نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کا وہم و وسواس ہی اس کے ذہن میں پھٹکنے پائے، علم الیقین سے بھی بالاتر جائے، حتیٰ کہ عین الیقین سے گزرتے ہوئے حق الیقین تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی معیت میں ہر واضح سے واضح تر اور ہر روشن سے روشن تر ہو کر اس کا ابدی مقام ہو جائے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اللہ ہر چیز کے ساتھ بغیر اتحاد، اتصال، سیرورہ یا حلول کے موجود ہے۔ اللہ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہونا، قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم اس کی حضوری میں ہو۔ عالم وجود کو قائم رکھنے اور والی ہستی وحدہ لا شریک کی اپنی ذات ہے۔ ہم سب اسی ہستی وحدہ لا شریک کے ساتھ ہی پائیدار اور اسی کی حضوری میں حاضر ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سایہ تو موجود ہو مگر جس کا سایہ ہے وہ خود موجود نہ ہو؟ نہج البلاغہ کی اسی خطبہ مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ما کل شین لا بمقارتہ، اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر ایسے نہیں جیسے دو خارجی وجود آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ اگر ہر ایک موجود شے کی ہستی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی سے جدا اور الگ فرض کر لی جائے تو حقیقتاً وہ ہستی موجود ہی نہ رہے جو کوئی شے ہو، کیونکہ موجود تو صرف وہی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر ایسے نہیں کہ ملا ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 26 اور اگلا پیراگراف ہے کہ خدا اور زید ایسے نہیں ہیں کہ ہر چیز خود ہی موجود ہو اور اس کا خدا بھی اس کے عرض میں موجود ہو، باوجود اس کے کہ وہ وجود جو کہ خدا نے اسے دیا ہے عین اسی حال میں بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، ہر ایک موجود اپنے موجود ہونے کے لحاظ سے بما ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں البتہ اس حیثیت سے کہ ہستی باری تعالیٰ اس کے ساتھ ہے وہ موجود ہے۔ اس جملے میں جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد بھی اللہ کو دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے دیکھا اس کے ساتھ اللہ کو ہی دیکھا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ آدمی کو اس حد تک مشاہدہ کرنا چاہیے کہ خدا شناسی کا عادی ہو جائے، حتیٰ کہ اگر عین الیقین اور حق الیقین تک دسترس نہ ہو تو کم از کم علم الیقین تک تو پہنچ ہی جائے۔ جان لے کہ جہاں کہیں بھی کوئی موجود ہے اس کا وجود حق تعالیٰ سے ہے، یہاں نہ تو حلول ہی ہوا ہے اور نہ ہی دو وجود متحد ہوئے ہیں، یہ دونوں صورتیں کفر و الحاد ہیں۔ اسی طرح نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر حلول کیا ہے اور نہ ہی ایسا ہوا ہے کہ موجود اپنے وجود اور اپنے پروردگار سے مرکب ہوا ہو، یہ دونوں حلول اور اتحاد کفر ہیں، بلکہ ہر ایک موجود کی ہستی باری تعالیٰ سے ہے،
نہ تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی شے خود بخود ہے۔ آگے ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ ہستی کہ جس سے ہر ایک ہستی پیدا ہوئی، یہ کمزور خاک تجھ سے توانائی حاصل کر کے ہی توانا ہوئی۔ اور آخری لائن اس صفحے کی کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب مشت خاک سے زیادہ کچھ نہ تھے، اور اب ہم سب ایسے موجود ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے کہ کیا یہ تمام مظاہرات خاک سے نہیں؟ کویسچن مارک، ورنہ پھر کہاں سے ہیں؟ اور اس سے اگلا پیراگراف ہے، صفحہ نمبر ہے 27، کہ اس ہستی سے ہیں کہ جو ظہور کے یہ آثار پیدا کرتی ہے اور انسان پر لازم ہے کہ وہ کمال معرفت تصدیق بہی کی غرض تک پہنچے، اور جو انسان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرے اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آیات الہی میں تدبر و تفکر کرے اور اپنے اندر ہستی کا راز پالے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اتنی روشنی کے باوجود انکار کیوں؟ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک موجود شے کسی ایک یا چند دلائل سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی دلیل کے تحت وجود خدا موجودات عالم کی تعداد کے مطابق بے شمار اور کنار ریت کے ذروں کے مطابق، بارش کے لامحدود قطروں کے مطابق، بالوں اور رگوں اور ہڈیوں کے اعداد کے مطابق جو ابدان کے موجودات میں پائی جاتی ہیں، ہر ایک چیز جو وجود خدا کی گواہ ہے۔ بقول سعدی شیرازی، یہاں پہ فارسی کا شعر ہے اور اس کے معنی اس طرح ہیں کہ عالم ہستی کے در و دیوار ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے شمار میں نہیں آ سکتی۔ اگر تمام دریا روشنائی بن جائیں، تمام درخت قلمیں بن جائیں اور تمام جاندار لکھنے والے ہوں، تب بھی کلمات الہی کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے اور نہ ہی ان کی حکمت و قدرت کے نشانات کو شمار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوتے اور تمام سمندر سیاہی ہوتے، پھر اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنا کر ان کو بڑھا دیا جاتا، وہ ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کا کلام ختم نہ ہوتا۔ اور صفحہ نمبر ہے 28، کہ جو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، سب کچھ ذات خالق پر دلیل ہے۔ بس پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ خدا کے منکر ہیں؟ کویسچن مارک، جب کہ وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں عموماً وہ بھی شک و شبہات اور وسوسوں میں گرفتار رہتے ہیں اور حقیقی تصدیق اور یقین کے مراحل کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس طرح اگلا موضوع ہے کہ یہ صفحہ نمبر ہے 28، اور موضوع ہے کہ دل کی نگاہوں پر پردے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے تمام تر علامات و نشانات و کلمات لامحدود کے باوجود مخفی ہے۔ علم اور تصدیق کا مقابل قلب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ دل کی آنکھ اس سے دیکھ سکتی ہے، نہ کہ اس چشم بصیرت بریکٹ میں ظاہری آنکھ جسم کو دیکھتی ہے، نہ خالق جسم کو، اور خدا خالق جسم ہے اور آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ فہم و ادراک ہے جو اسے باور کرا سکتا ہے اور اس سے رابطہ اور تعلق بھی پیدا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پروردگار کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنی ہستی کو اس کے حضور پیش کر کے قربان کر ڈالتا ہے۔ مثلاً ہمارے یہ محبوب نوجوان جو اس وقت ملک کے سرحدوں پر اسلامی جنگ میں اپنی جانوں کو اسلام پر نثار کر رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف، سب سے بڑا حجاب جو دل پر پڑا ہے وہ حجاب نفس اور خود بینی کا حجاب ہے اور نگاہ قلب کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جب تک اپنے آپ کو دیکھتا ہے محال ہے کہ اپنے خدا کو دیکھ سکے۔ جب تک اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑا ہے تب تک یہ ناممکن ہے کہ وہ خدا خواہی اختیار کرے، اور اس وقت تک رضائے رب نہیں پا سکتا جب تک دنیا کا مشتاق ہے، عہدہ و حکومت و مقام و مال کا شوق رکھتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے، اسے جس قدر روشنی ملے اسے دیکھتا ہی نہیں، وہ شخص
جو جنبی شہوت و نفسانی پر فریفتہ ہے، اس کے لیے وجود خالق کائنات جیسے روشن امور بھی مخفی ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی اپنی حقیقت اور دل کے درمیان حجاب ہے، اس کا دل کیسے ادراک سے مالا مال ہو جائے؟ کویسچن مارک۔ اس کے دل حقیقت کے ادراک سے محروم ہے۔ اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے کسی کی آنکھ کے آگے کپڑا آ جائے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 29۔ ایسا شخص اتنی زبردست روشنی کے باوجود سورج کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی جس کے آگے کپڑا آئے گا تو۔ منصب مقام کی طلب و حرص دنیا بھی اسی طرح کا ایک حجاب ہے۔ خود پسندی اور خدا پرستی باہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ عوامی ضرب المثل ہے کہ ایک پتھر سے 2 کوے نہیں مارے جا سکتے، اور اسی طرح ایک تیر کے ساتھ 2 شکار نہیں کیے جا سکتے۔ ہمارے یہیں پہ ہم اپنی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے